الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو 80 ہے اس سے پہلے کی کچھ آیات ہیں، ان کا مشاہدہ کرنے سے ہم کو اس وقت کے حالات پہ بہت کچھ معلومات ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی بہت ہی قریب تھا کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں وہ تمہیں ہمارے راستے سے بھٹکا دیتے، جو وحی کے ذریعے سے ہم تمہارے طرف بھیجتے ہیں اپنا کلام، یہ اس سے تمہیں ہلا دیتے، اور یہ تاکہ یہ صرف اس لیے کرتے تاکہ تم جو ہم کلام ہمارا پیش کر رہے ہو اس میں ان کے جو ارادے ہیں، جو ان کا کچھ حصہ بھی اس میں ملا لو۔ اور اذا لاتخذوک خلیلا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ تم کو ضرور اپنا دوست بنا لیتے۔ ولولا مثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہائے نبی اگر ہم تم کو تمہارے قدموں کو مطلب جمع نہیں دیتے، تم کو ثابت قدم نہ رکھتے، تو بہت ہی قریب وہ وقت تھا یہ جو مکار لوگ ہیں یہ تم ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ اذا لازقناک ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور ایسا ہوتا تو یہ مشرک لوگ تو تم سے، یہ مکار لوگ تو تم سے ضرور خوش ہو جاتے، لیکن ہم جو تمہیں دوہرا عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں تم کو جو عذاب دیتے، جو مزہ ہم تم کو عذاب کا چکھاتے، تو پھر اس کے مقابلے میں تم اپنا کوئی بھی مددگار نہیں پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ، اور بے شک بہت ہی قریب تھا کہ جس طرح سے انہوں نے فتنے اٹھائے تھے تم کو مطلب اس اپنے ملک سے نکالنے کے، اور تم کو کلام جو اللہ کا جو کلام ہے اس سے ہلانے میں، اور تمہارے قدموں کو صحیح راستے پر جمے رہنے سے ڈگمگانے میں، انہوں نے جس طرح سے بھی اپنے فتنے اٹھائے تھے، تو یہ تم کو بہت ہی قریب تھا وہ وقت کہ تم کو تمہارے شہر سے، جو ملک ہم نے تمہیں بخشا ہے، یہ اس سے بھی تم کو نکال دیتے۔ اور وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے یہ بھی تھوڑے زیادہ دنوں تک یہاں پر نہیں ٹھہرتے، کیونکہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، کیونکہ جو ہمارا دستور ہے وہ یہی رہا ہے ہمیشہ، ہم نے پہلے بھی جب بھی کبھی رسول بھیجے ہیں، اور جب ان رسولوں کی مخالفت کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو یا ان کے ملکوں سے نکالا گیا، تو جو قوم تھی ان کی اس کو بھی نیست و نابود اور عذاب میں مبتلا کرنے میں اللہ کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور یہ ہمارا قانون ہے نبی، تم اس کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور نماز قائم رکھو، یعنی یہ جو سورہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے یہ معراج کا سفر، یہی معراج کے سفر کی ہی شروعات ہوتی ہے انہی آیات سے، اور یہ اس نے معراج کے سفر میں ہی اللہ کے نبی کو 5 وقت کی نمازیں دی گئی تھیں، اور یہاں پر تاکید کی گئی کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور صبح کا جو قرآن ہے، جو مفسرین کا بیان ہے علماء وغیرہ کے، جو صبح کے قرآن سے یہاں پر مقصد ہے کہ نمازوں میں قرآن کی تلاوت کو شامل کرو، زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن کا نمازوں میں اپنے شامل کرو۔ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ جو فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کیا کرو، اللہ کا فرمان ہے کہ ہمارے آگے کھڑے رہا کرو، یہ خاص وقت ہے تمہارے لیے، بہت زیادہ اس میں تم کو عنایت ہوگی اللہ کی، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی طرف سے تم کو قرب حاصل ہوگا، دل کی تسکین حاصل ہوگی، تم کو صبر حاصل ہوگا، اور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ تہجد کے جو ہیں یہ فائدے ہیں انسانوں کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور بہت ہی قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو ایسی جگہ لے جا کر کے اتنی کامیابی کی منزلت پہ تم کو لے جا کر تم کو کھڑا کرے کہ جہاں سے سب تم کو اپنے بہت ہی عزیز کریں، بہت ہی تم سے محبت کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی، اب دیکھیے عاجزی اللہ نے یہاں پر اپنے نبی سے کہا، اور عرض کرو اور مجھ سے ہی دعا مانگو کہ اے رب میرے مجھ کو داخل کر اچھی اور سچی طرح، یعنی یہاں جہاں بھی مجھ کو رکھ، ہمیشہ صداقت پر، سچائی پر مجھ کو رکھ سچی طرح سے، اور جب مجھ کو یہ اس ملک سے نکال، مطلب یہ ہجرت کا موقع تھا، یہاں پر ہجرت سے تھوڑا وقت پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہیں، اور جب میں ہجرت کر کے اس ملک سے نکلوں، جہاں بھی میں جاؤں تو مجھ کو صداقت پہ ہی قائم رکھ، صداقت کا جو دامن ہے وہ میرے ہاتھوں سے کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور مجھ کو اپنی طرف سے اے رب مدد عطا کر، غلبہ عطا کر، طاقت دے،
یہ وقت کی جو طاقت ہے، جو طاقت مجھ کو عطا کر تاکہ میں تیرے دین کو نافذ کر سکوں، اور تیرے دین کو نافذ کرنے میں میں مدد لے سکوں اس طاقت سے، اور تاکہ جو اس دنیا میں جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے، جو فحاشی ہے، جو معاصی ہے، جو اس کا سیلاب ہے، میں اس کو روک سکوں، اور تیرے قانون عدل، جو تیرا قانون ہے جو انصاف کا، میں اس کو جاری کر سکوں۔ یہی تفسیر ہے، اور اسی میں اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے جو طاقت ہوتی ہے، وقت کی طاقت ہوتی ہے، جو وقت کی گورنمنٹ بھی لے لیجئے اس سے، کہ اس سے جو راستے نکلتے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ اصلاح کرتا ہے انسانوں کی، وہ اتنا جو ہے وہ سد باب قرآن سے نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور اس سے جو ہے وہ معلوم ہوا کہ دنیا کی اگر اصلاح چاہتا ہے تو وعظ وغیرہ سے اتنی زیادہ اصلاح نہیں ہو سکتی جتنی طاقت کی بل پہ بھی ہو سکتی ہے، کہ سیاسی جو نظام ہے وہ انسان کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اللہ سے انسان کو خود بھی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی ہی سکھائی ہوئی دعا ہے اپنے نبی کو، کہ ثابت قدمی کی بھی دعا کرے اپنے، کیونکہ جب انسان کو وقت کی دولت کی جو نشہ ہوتا ہے طاقت کا، وہ بربادی کے راستے پر لے جانے میں بہت کچھ کافی حد تک جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے، کہ انسان کے جو قدم ہے وہ برائی کی طرف ہمیشہ بڑھتے ہیں۔ تو پہلے عاجزی سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دعا کرے، اور حکومت کی جو جتنی بھی مدد اس کو، جتنا بھی اس کو ملے، وہ سب کو اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں پوری کی پوری جد و جہد اپنی جان لڑا دے۔ یہ انسان کی نیت کا اپنا ہی وہ ہے کہ وہ کس لیے جو ہے دنیا کی حکومت چاہتا ہے، دنیا کے ہی فائدے کے لیے حکومت چاہ رہا ہے، یا خدا کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو کامیابی دینے کے لیے حکومت کا طالب ہے۔ دنیا پرستی میں بلکہ زیادہ تر انسان کو جو ہے نا، اپنی نیت کو جو ہے اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کو فائدہ دینے کے لیے، خدا پرستی کے لیے، یہ تقاضا ہے انسان کا، انسانیت کا، اور اللہ کے جو دین ہے اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جو حکومت ہے، جو طاقت ہے، جو پیسہ ہے، دولت ہے، ان سب کو حاصل کیا جائے اللہ کے دین کو فروغ دینے میں۔ اور اس کے بعد کی آیت دیکھیے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔